الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آثار نبویہ کا تحفظ اور ان سے تبرک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، محبت کا یہ اصول ہے کہ پیار کرنے والے کو اپنے محبوب کے ساتھ جو نسبتیں ہوتی ہیں اس سے وہ پیار کرتا ہے. اگر کسی کو اپنے محبوب کی جو ادائیں ہیں اور اس کی جو نسبتیں ہیں اگر وہ اچھی نہیں لگتی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہ ناقص ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کو اپنے محبوبوں کی نسبتیں محبوب ہیں. اللہ کے جو محبوب ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. ان سے جو نسبتیں ہیں نبیوں سے وہ اللہ کو محبوب ہیں. اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے جن سے اپنے محبوب یعنی نبیوں کی طرف سے جو نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے. ان نسبتوں کی محبت کا اظہار دیکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو اہلیہ ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ دوڑی تو اللہ تعالیٰ کو صفا اور مروہ کا دوڑنا اپنے محبوب سے جو نسبت رکھنے والی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور قیامت تک امت کو یہ سبق دے دیا، فرمایا طواف اور اس کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ نہیں دوڑیں گے. اسی طرح
خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نشان والا قدم مبارک کا ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کر لو تو اس نشان والا جو قدم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں نماز ادا کرو۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ اس لیے کہ اس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، اللہ کے خلیل کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کر لو تو پھر اس مقام پہ آ کے وہاں پہ نماز ادا کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ کے محبوب سے جو چیزوں کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان عالی شان ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، قسم بخدا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عزت اور آپ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یا اللہ کیا تو اس شہر کی، شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ کعبہ موجود ہے اس لیے تو قسم اٹھا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ صفا مروہ موجود ہے؟ یا اللہ اس لیے تو اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ مینا مزدلفہ موجود ہے؟ اور تیری بڑی نشانیاں اس شہر مکہ میں موجود ہیں، کیا تو اس لیے قسم اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں اس شہر مکہ کی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں تو اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب اللہ کے محبوب اس شہر مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ وہاں پر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ اے محبوب میں اس لیے اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر مکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو خالق کے کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب سے جو چیزیں نسبتیں تھیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام علی رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی چیزوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کریمہ کو جان سے زیادہ سمجھتے تھے۔ کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ سینکڑوں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو آپ کے ساتھ چیزیں نسبت رکھتی تھیں ان سے صحابہ نے کتنی برکتیں حاصل کی، اور آنے والے تابعین تبع تابعین نے کتنی برکتیں حاصل کی جو حضور کے ساتھ جو چیز نسبت رکھتی تھی۔ آئیے ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے سفیر عروہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی جب اپنی بینی
یعنی ناک کو صاف کرتے ہیں، تو جب پیارے آقا اپنے ناک کو صاف کرتے ہوئے اپنی نوز شریف جو ہے وہ نیچے جب ڈالتے ہیں تو عروہ بن مسعود اس وقت قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی ناک مبارک جب آپ صاف فرماتے تو وہ تبرک کسی صحابی کی ہتھیلی پر جب پڑتا تو وہ صحابی یہ نہیں کرتا تھا اس کو نیچے پھینک، بلکہ فرمایا اتنا ادب کرتا، اتنا اس چیز کا احترام کرتا کہ اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا۔ پیارے آقا کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ جو چیز نسبت رکھنے والی ہے، فرمایا جب حضور اپنی بینی صاف فرماتے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چہرے پر بھی ملتے اور اپنے جسم پر بھی ملتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا کے صحابہ ہیں حضور سے نسبت رکھنے والی چیز سے کتنی محبت اور تبرک سمجھ کے اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملتے تھے، تبرک سمجھ کے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، یہی عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو سے جو پانی نیچے گرتا صحابہ کرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، ان ہاتھوں پر لیے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر مل لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے۔ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں جس صحابی کو پانی کا حصہ نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مس کر کے اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنی محبت کرتے حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی۔ اور مؤذن مسجد حرام صحابی رسول حضرت سیدنا ابو محذورہ جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان سکھائی۔ یہ ایسے صحابی ہیں جن کو حضور نے اذان سکھائی اور ان کی پیشانی پر اپنے دستے مبارک رکھا، پیشانی پر اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، چنانچہ انہوں نے اپنی وفات تک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی نشانی باقی رکھنے کے لیے اپنے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں کٹوائے۔ یعنی حضور نے جب پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میری پیشانی کے جو بال ہیں ان کو بھی مس کیا۔ تو فرماتے ہیں جب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پیشانی پہ رکھا، بالوں پہ بھی ہاتھ مبارک آیا، تب سے میں نے اپنے بال جس پر آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے تھے، فرمایا وفات تک ان بالوں کو میں نے نہیں کٹوایا۔ اتنی محبت صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے کیا کرتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتی حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے سامنے ان مقامات کی نشاندہی فرماتے جس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے نماز ادا فرمائی تھی۔ اپنے شاگردوں کو بتاتے کہ اس مقام پہ اللہ کے محبوب نے نماز ادا فرمائی ہے، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیتے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھو، اس سے برکت حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہوئے ان مقامات پر اللہ کے محبوب نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چیزوں سے محبت کرتے،
اس مقامات سے محبت کرتے جس مقام پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدتنا کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے پیارے آقا، اور پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ مبارک سے لگا کر پیارے آقا نے پانی نوش فرمایا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جب پیارے آقا آئے اور آپ نے اس مشکیزے سے پانی پیا تو آپ کی بہن نے جس جگہ پہ اللہ کے محبوب نے اپنے لعاب مبارک، دہن مبارک، منہ مبارک جس مقام پہ لگایا تھا اس جگہ کو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، اور جو بھی بیمار ہوتا اس حصے کو پانی میں ڈال کر جب کسی کو پانی پلایا جاتا اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماتا۔ تو حضرت سیدتنا کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ جس چیز کی حضور کے ساتھ محبت ہوئی اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا کہ آقا علیہ السلام نے اس جگہ سے پانی مبارک پیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے والی نسبت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آئیے ایک وہ بات جو آج سے 1 صدی پہلے کی ہے، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت کی تھی، اس دور کو کہتے ہیں خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کا وہ دور ہے کہ جس دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز منسوب تھی انہوں نے اس چیز کا اتنا احترام کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں 1849 عیسوی میں 31ویں بادشاہ سلطان عبد الحمید نے پورے عالم اسلام میں یہ اعلان کروایا کہ مسجد نبوی کی عظیم و شان تعمیر کروانی ہے، لہذا اس کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے ماہر جو کاریگر ہیں ان کو بلایا جائے۔ جب اعلان کروائے تو کہتے ہیں دنیا سے مختلف مقامات سے لوگ جمع ہوئے کہ یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیر کریں گے، اس کو بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب پوری دنیا سے لوگ اس بادشاہ عبد الحمید کے پاس آئے تو اس نے ان سب لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جو دارالحکومت ان کا استنبول ہے اس کے قریب ایک نیا شہر آباد کیا، جہاں پہ وہ لوگ جو پوری دنیا سے آئے تھے، جو بہت بڑے ماہر تھے، ان کو بلا کر اس شہر کو آباد کیا، وہاں پہ ان کا انتظام کیا۔ اور اس بادشاہ نے ان کو کیا کہا کہ تم یہاں پہ رہو اور اپنے بچوں کی اور اپنے شاگردوں میں سے جو آپ کو قابل ترین لگتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ماہر ہیں ان کی تربیت کرو، اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو حافظ قرآن بناؤ۔ کہتے ہیں اس بادشاہ کے حکم پر 20 سے 25 سال تک اس نے نیا شہر آباد کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کو حافظ قرآن بنایا اور ان کو ایک ماہر، ہر فن کے اندر ماہر بنایا۔ تعمیر کے اندر کچھ ماہر تھے، کچھ لکھنے کے اندر ماہر تھے، کچھ پتھر کاٹنے کے اندر ماہر تھے، تو ہر لحاظ سے ہر بندے کو ایک ماہر بنایا۔ تو کہتے ہیں ماہر بنانے کے بعد پھر انہوں نے جنگلات سے جو لکڑیاں تھیں وہ بھی انہوں نے اکٹھی کی،
اور انہوں نے اس کے لیے بھی ایک ماہر لوگوں کو تیار کیا جو جس جگہ پہ لکڑی لگانی ہوتی تاکہ اس کو وہ لگائے جس کا وہ ماہر ہو۔ تو انہوں نے ایک 500 کی تعداد پر ایک بہت بڑا اس نے ایک لشکر تیار کیا جو فن ماہری کے اندر پورے عروج پہ تھے۔ ان سب کو لے کر مسجد نبوی مدینہ شریف کے اندر ہو گئے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف سے 12 میل کے فاصلے پر، مسجد نبوی سے 12 میل کے فاصلے پر ان 500 لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا۔ وہاں پہ ان کی آبادی، وہاں پہ انہوں نے گھر بنا کے دیے، اور مسجد نبوی کا جو ساز و سامان تھا بنانے کے لیے، جو آلات، جو چیزیں ضرورت کی تھی، ان سب چیزوں کو وہیں پہ رکھا۔ اور وہیں رکھنے کے بعد اس بادشاہ نے کیا کہا؟ اس بادشاہ نے کہا کہ پہلی بات تو میری یہ ہے کہ مسجد نبوی کے تعمیر کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک ہر کاریگر جو ہے اپنے کام کے دوران باوضو رہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس نے 500 جو کاریگر تھے وہ حافظ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ اس کام کے دوران صبح سے لے کر شام تک جب تم نے کام کرنا ہے تو کام کے دوران تم سب جو ہے باوضو رہو۔ یہ میری سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سب حافظ قرآن ہو، تو صبح سے لے کر شام تک جب تم کام کرو تو باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، کہا کہ تمام اشیاء کو قائم کی گئی جو بستی ہے اس کے اندر مکمل تیار کر کے پھر مسجد نبوی میں لایا جائے۔ یعنی اگر کسی چیز کی رگڑائی کرنی ہے، کاٹنا ہے، تو پتھر مسجد نبوی میں آ کر ہی کاٹنا چاہیے، بلکہ جو کاٹنا ہے اس کو اس مقام پہ جہاں پہ اتنے فاصلے پہ تم رہ رہے ہو وہاں سے کاٹ کے آئیں، پھر آ کر مسجد نبوی میں لگائیں۔ تو اس طریقے سے اس سلطان عبد الحمید نے، جو خلافت عثمانیہ کا 31واں بادشاہ تھا، اس نے 15 سال کی مدت میں 15 سال کی مدت میں اس نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مسجد جنت البقیع میں اور جنت المعلا میں مکہ مکرمہ میں اس کے علاوہ کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو قبر مبارک تھی ان کے اوپر اس نے گنبد بنوائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے نشاندہی رہ جائے کہ اس مقام پہ فلاں صحابی کی مزار ہے، اس مقام پہ فلاں اللہ کے محبوب کی بیوی کی مزار ہے۔ تو اس نے اس نشاندہی کے لیے اس نے جنت البقیع کے اندر بھی اس نے مزارات بنوائے، گنبد بنوائے، اور جنت المعلا کے اندر بھی، اور مسجد نبوی کو بھی اس نے تعمیر کروایا۔ تو اب اتنی احتیاط اس نے کیوں کی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس لیے اس نے احتیاط کی تھی کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارے میں آتا تھا کہ جب حضور کے وصال ظاہری کے بعد، جب آپ کے حضور کے روضہ مبارک کے ارد گرد آپ کہیں سے بھی کیل ٹھوکنے کی بھی آواز آتی نا، کیل ٹھوکنے کی، یا جو مستری کے اوزار ہوتے ہیں، اوزار، اس کے استعمال کی آواز آتی، تو آپ ان لوگوں تک پیغام پہنچاتی، آپ کہتی لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کر کے آپ کو تکلیف مت دو۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی کہ جو کیل ٹھوکنے کی آواز ہو یا مستری کے اوزار کے استعمال کرنے کے وجہ سے آواز آ جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے خلافت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا سارا ساز و سامان اس نے مسجد نبوی سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر اس نے یہ سارا کام کروایا، اور 15 سال کی
تک اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کو اس نے تعمیر کروایا۔ آج بھی جو ہم گئے ہیں تو جو اصل مسجد نبوی کا احاطہ ہے نا، اصل ایک تو توسیع حکومت نے کی ہے، لیکن جو اصل مسجد نبوی کا احاطہ ہے یہ ان خلافت عثمانیہ کا بنا ہوا ہے۔ آج بھی انہوں نے بہترین اور خوبصورت طریقے سے بنایا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا جو لوگوں کو بدعت کے فتوے لگائے گا، شرک کے فتوے لگائے گا۔ تو وہ آج سے 1 صدی پہلے کا وہی دور تھا جب خلافت عثمانیہ کا ختم ہوا، آل سعود آئے، انہوں نے آ کر جتنے بھی آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانات تھے، جن سے صحابہ نے تبرک حاصل کیا، جن سے تابعین نے تبرک حاصل کیا، جنہوں نے تبع تابعین نے تبرک حاصل کیا، حضور کی نشانیوں کو دیکھا، اور پھر خلافت عثمانیہ نے ان نشانیوں کی نشاندہی کر کے ان کو خوبصورت بنایا، تو آل سعود نے آ کر ان تمام نشانیوں کو ختم کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ لکھا گیا ہے اور ہم نے جا کے دیکھا بھی ہے کہ بس جنت البقیع میں، جنت المعلا میں انہوں نے بلڈوزر کروا دیے تھے، بلڈوزر جن کی کوئی نشاندہی نہیں ہے کہ کس کی کس جگہ پہ قبر مبارک ہے۔ جنت البقیع میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ اکرام علی رضوان کی مزارات ہیں، 10,000 صحابہ اکرام، ان کے مزار وہاں پہ ہیں، جن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اور بھی 10,000 صحابہ جو ہیں جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، لیکن نشاندہی نہیں ہے۔ تو اس آل سعود نے آ کر وہ تمام کے تمام ختم کر دیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا، فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا جو لوگوں پر بدعت اور شرک کے فتوے لگائے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے ان آثار کو، ان نشانیوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس لیے آج جو ہیں وہ نشانات جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدتنا ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، تو یہ صحابیہ کہتی ہیں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام قیس، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ قبرستان دیکھ رہی ہو؟ جنت البقیع کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا۔ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بقیع کو دیکھ رہی ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام قیس، اس قبرستان سے قیامت کے دن 70,000 ایسے مسلمان اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرمایا قیامت کے دن 70,000 ایسے مسلمان اس سے اٹھیں گے جس کے جو چہرے ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سیدنا ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدتنا ام قیس کے بھائی حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جو قیامت کے دن 70,000 مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے،
تو کیا میں بھی ان لوگوں میں سے شامل ہوں، ان خوش نصیب لوگوں میں سے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے شامل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں، آقا علیہ السلام کے جو آثار ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جن سے محبت کرنا اور جن کے ساتھ احترام کرنا یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے تو اللہ کو وہ اتنی پسند ہو جاتی ہے کہ قیامت تک امت کے لیے وہ سبق ہو جاتا ہے، کہ جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروا دوڑی تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ جو عمرے کے لیے جائے، جو حج کے لیے جائے، تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی امت والوں قیامت تک تم نے صفا مروا جو ہے وہ دوڑنا ہے۔ تو یہ نسبت کا ایک فائدہ ہے اور نسبت سے محبت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا دایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھو گیا ہے۔ دایاں ہاتھ حضور کے دست مبارک سے چھو گیا ہے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ محبت دیکھیں حضرت عثمان غنی کی، کہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کی محبت دیکھیں کہ آپ نے کبھی بھی پھر وہ اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اتنی صحابہ کرام علی رضوان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، آپ کی ہر چیز سے محبت تھی۔ تو صحابہ کرام علی رضوان کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ہر چیز کے ساتھ محبت کریں۔ آخری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جس نے آپ کا انکار کیا ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جس نے آپ کا انکار کیا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ اس اطاعت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، میری فرما برداری نہ کی، میرے حکم کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو نہ گزارا، تو فرمایا وہ ایسے ہے گویا اس نے میرا انکار کیا ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، یعنی سوائے اس کے کہ جس نے میری نافرمانی کی، اس کے علاوہ فرمایا وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔